سناؤں؟ ان کے ساتھیوں نے ان کی ہمت کی داد دی، نہیں نہیں رہنے دو، اتنا کافی ہے، آج انہیں قرآن سنا دیا گیا ہے، اپنا فرض ادا ہو گیا۔ قرآن کے بارے میں شرک کے علم برداروں کا تاثر۔ قرآن، ہاں یہی قرآن جس سے قریش کو اتنی چڑ تھی، اسے سننے کے لیے بھی وہ اتنے ہی بے چین رہتے اور ساتھیوں سے چھپ چھپ کے سنا کرتے۔ ہر ایک کو شوق تھا ذرا محمد کا کلام سن کر دیکھیں، دیکھیں کیسا کلام ہے جس کے سامنے شاعروں کی شاعری پھیکی پڑ گئی، کاہنوں کا کلام مان پڑ گیا، اور جو جادوگروں کے جادو سے بھی نمبر لے گیا۔ جب رات کی تاریکی پھیل جاتی، ہر طرف سناٹا چھا جاتا، تو قریش کے بڑے بڑے سردار آپ کے گھر کا رخ کرتے، وہاں قریب ہی کہیں دبک کر بیٹھ جاتے۔ خاموشی اور سکون کا وقت ہوتا، اس سکون میں آپ نماز میں مصروف ہوتے، بہت ہی میٹھی آواز سے قرآن پڑھتے، خوبصورتی کے ساتھ اسے بار بار دہراتے۔ یہ لوگ خاموشی سے بیٹھے سنا کرتے، جب پاؤں پھٹنے کو ہوتی تو دبے پاؤں گھر لوٹ آتے۔ رات کے پردے میں یہ سب ہو جاتا، کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوتی، خود آپ بھی اس سے بے خبر رہتے۔ ایک دن کی بات ہے، ابو جہل، ابو سفیان اور اخنس اپنے اپنے گھروں سے نکلے، ہر طرف اندھیرا اور سناٹا تھا۔ یہ تینوں آپ کے گھر کے پاس آئے اور چھپ چھپ کے بیٹھ گئے۔ تینوں اپنے اپنے گھروں سے اکیلے چلے، رات اندھیری تھی، کوئی کسی کو دیکھ نہ سکا۔ وہاں پہنچے تو آپ قرآن پڑھ رہے تھے، انتہائی رسیلی اور پیاری تھی آپ کی آواز، کانوں کو بہت بھلی لگ رہی تھی۔ ہر ایک قریب ہی دبک کر بیٹھ گیا اور سمجھتا رہا کہ میں یہاں تنہا ہوں۔ پھر اندھیرے منہ سب اپنے اپنے گھروں کو لوٹ پڑے۔ خدا کا کرنا، ایک ہی جگہ آ کر تینوں مل گئے، ہر ایک دوسرے کا مقصد تاڑ گیا۔ تینوں اپنی اپنی غلطی پر شرمندہ ہوئے اور آئندہ کے لیے کان پکڑ لیا، اور ہر ایک نے کہا اگر کسی نے دیکھ لیا تو بڑا غضب ہو جائے گا، ہمارا سارا کھیل بگڑ جائے گا اور محمد کے لیے میدان صاف ہو جائے گا۔ دوسری رات آئی تو ابو جہل پھر آپ کے گھر کے قریب ہی دبک کر بیٹھ گیا اور قرآن سننے لگا۔ وہ سوچ رہا تھا آج تو وہ دونوں آئیں گے نہیں۔ کچھ دیر بعد ابو سفیان بھی آ پہنچا، وہ بھی قریب ہی دبک کر بیٹھ گیا، اس کا بھی یہی خیال تھا کہ آج تو وہ دونوں آئیں گے نہیں۔ کچھ ہی دیر بعد اخنس بھی آ پہنچا، وہ بھی کہیں قریب ہی بیٹھ گیا، اس کا بھی یہی خیال تھا کہ آج تو وہ دونوں آئیں گے نہیں۔ جب صبح ہونے کو ہوئی تو تینوں واپس لوٹ رہے تھے کہ اتفاق سے آج بھی سب کی مٹ بھیڑ ہو گئی، وہ سب پھر شرمندہ ہوئے اور آئندہ کے لیے توبہ کی۔ تیسری رات آئی تو پھر ابو جہل نے آپ کے گھر کا رخ کیا، اس نے سوچا دونوں بار دو بار آئے اور ہر بار پکڑے گئے، بھلا اب یہ غلطی کیسے کر سکتے ہیں؟ ہر ایک نے یہی سوچا اور پھر جا پہنچا۔ راستے میں آج بھی مٹ بھیڑ ہو گئی، تینوں نے پھر اظہار شرمندگی کیا۔ آج ان میں باقاعدہ عہد و پیمان ہوا، ہر ایک نے قسمیں کھائیں اب کبھی نہیں آئیں گے۔ صبح ہوئی تو اخنس ابو سفیان کے پاس گیا اور بولا ابو حنظلہ، محمد کا کلام تم نے سن لیا، بولو اس کے بارے میں تمہارا کیا احساس ہے؟ ابو سفیان نے کہا قسم ہے ابو سالبہ، کچھ تو ایسی چیزیں سنی جن کا مطلب سمجھ میں آتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ ان میں کیا مراد ہے، لیکن کچھ ایسی بھی باتیں ہیں جن کا مقصد ہی نہیں پتہ چلتا، سمجھ ہی میں نہیں آتا کہ ان سے کیا مراد ہے۔ اخنس نے کہا خدا کی قسم اپنا بھی یہی حال ہے۔ پھر وہ ابو جہل کے پاس آیا، اس سے بھی یہی سوال کیا۔ ابو جہل نے کہا سنتے ہو اخنس، ہم اور عبد مناف ہمیشہ نیک نامی میں برابر برابر رہے، کوئی بھی ایسا باعزت کام نہیں جو انہوں نے کیا اور ہم نے چھوڑ دیا، ہر موقع پر ان کے دوش بدوش رہے، ہر میدان میں ان کے حریف رہے، یوں سمجھ لو ہم دونوں بالکل ایک ہی جوڑی کے تھے، ہماری مثال ایسی ہی تھی جیسے ایک تھان کے دو گھوڑے یا ایک ہی چنے کی دو دالیں۔ اب آج وہ کہتے ہیں ہمارے نبی پر ایمان لاؤ، محمد کو اللہ نے نبی بنایا ہے، ان کے پاس آسمان سے وحی آتی، اب بتاؤ اس چیز میں ہم انہیں کہاں پا سکتے ہیں؟ خدا کی قسم ہم تو قیامت تک ایمان نہیں لائیں گے، اس کی ایک بات نہیں مانیں گے۔ اللہ اللہ، یہ کینہ اور یہ حسد